بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ود محمد بلال۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو میں نے بچپن میں سنی تھی اور بچوں کی تربیت سے بہت ہی متعلقہ ہے۔ وہ کہانی بچوں کی تربیت اور مٹی کے برتن، مٹی کے گڑھے کے درمیان ایک زبردست قسم کا موازنہ ہے۔ ناظرین، اس کہانی کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ایجوکیشن ود محمد بلال کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں کے اندر ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی اور ساتھ اس کی بیوی بھی رہتی تھی۔ کسان کی بیوی بہت ہی لڑاکا تھی۔ وہ صرف کسان کے ساتھ ہی نہیں لڑتی تھی بلکہ محلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خوب لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ وہ کسان کے ساتھ گھر میں لڑتی، کسان اس کی لڑائی سے تنگ آ کر کھیتوں میں چلا جاتا۔ وہ کسان کے پیچھے لڑنے کے لیے کھیتوں میں پہنچ جاتی۔ کسان تو اس کی لڑائی سے تنگ تھا ہی، محلے کے دوسرے لوگ بھی اس کی لڑائی سے بہت ہی تنگ آ چکے تھے، مگر آہستہ آہستہ اس کی بیٹی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ صرف وہ قد کے اندر، اپنی عمر کے اندر بڑھ رہی تھی بلکہ اپنی ماں کی طرح وہ لڑائی کے اندر بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بھی ایک لڑاکا عورت بن رہی تھی۔ محلے کے لوگوں نے جو پہلے ہی اس کی ماں سے تنگ تھے، انہوں نے کسان کو مشورہ دیا کہ پہلے آپ کی بیوی ہم سب کو تنگ کرتی ہے، اب ساتھ اس کی بیٹی بھی مل گئی ہے، ان دونوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ ایسا کرو، اپنی اس بیٹی کی شادی کر دو تاکہ تم بھی سکون کی زندگی گزارو اور ہم بھی سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ مگر کسان کو ان کی یہ رائے تو بڑی پسند آئی، مگر ساتھ ہی وہ پریشان تھا، اس لڑاکا بیٹی کا رشتہ کون لے گا۔ اس زمانے کے اندر حجام، جنہیں نائی کہتے ہیں، وہ رشتہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس حجام کو دوسرے گاؤں میں رشتہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس نے ہر غریب گھر کے اندر دستک دی، ہر غریب گھر کے دروازے پہ اس نے جا کر دستک دی اور بتایا کہ اس طرح کی ایک بیٹی ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے۔ مگر اس لڑاکا عورت اور اس کی بیٹی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ بالآخر ایک چرواہا اس لڑکی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اس نے ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے مگر بارات میری مرضی کی آئے گی۔ وہ بارات 400-500 لوگوں کی نہیں تھی بلکہ اس بارات میں آدمی تھا ہی کوئی نہیں، صرف چرواہا تھا۔ بارات کے اندر ایک گدھا گاڑی تھی جس پہ اس چرواہے نے بیٹھ کے آنا تھا اور اس گدھا گاڑی پر آدمیوں کی بجائے ایک شاج، جس سے دانے پھٹک کر صاف کرتے ہیں، اس شاج کو رکھنا تھا۔ ساتھ میں اذان دینے والا ایک مرغا اس نے لے کے جانا تھا۔ اس شرط کے تحت کہ بارات ان چیزوں کی آئے گی، رشتہ طے پا گیا۔ مقررہ دن پر چرواہا بارات لے کر چل دیا۔ واپسی پہ اس کے ساتھ دلہن بھی اس گدھا گاڑی پر بیٹھ گئی۔ رستے میں آئے، ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا، اس شاج نے کھٹکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پیدا ہوئی۔ کسان نے کلہاڑا پاس رکھا ہوا تھا، اس کلہاڑے کے ساتھ اس نے اس شاج کو کرچی کرچی کر دیا۔ کسان کی بیٹی، جو بہت لڑاکا تھی، اس منظر کو دیکھ کر بہت سہم گئی۔ کچھ تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے، مرغے نے بھی اذان دینا شروع کر دی۔ وہ چرواہا غصے سے اٹھا، اپنا کلہاڑا اٹھایا، اس نے اس مرغے کو بھی ذبح کر ڈالا۔ کسان کی بیٹی، جو پہلے ہی شاج کا حشر دیکھ کر حیران رہ چکی تھی، پریشان ہو گئی تھی، مرغے کو اس طرح ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر مزید سہم گئی۔ وہ بالکل بھی حرکت نہ کر رہی تھی، کہیں میرا نمبر بھی نہ آ جائے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے، اس گدھا گاڑی نے بھی آواز پیدا کرنی شروع کر دی۔ کسان نیچے اترا، اپنی بیگم کو نیچے اتارا، اس نے اس گدھا گاڑی کو بھی کاٹ ڈالا کلہاڑے کے ساتھ اور ساتھ ہی اس گدھے کو بھی مار ڈالا۔ اس نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا، اپنی بیوی کو لے کر گھر کی طرف چل دیا۔
بیوی کوئی لڑنا تو دور کی بات، کوئی نارمل سی بات بھی نہیں کر رہی تھی، نہ جانے کب میرا نمبر بھی آ جائے۔ وقت گزرتا گیا، وہ کسان کی بیٹی اور چرواہے کی بیٹی، کسان کی بیٹی اور چرواہے کی بیوی اب ایک نارمل زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ بارات والے دن کا سارا منظر دیکھ چکی تھی، سہم چکی تھی، ڈر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس نے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں میرا حشر بھی اس مرغے کی طرح، اس گدھا گاڑی اور شاذ کی طرح نہ ہو جائے۔ کسان کچھ عرصہ گزرا، اپنی بیٹی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گھر گیا، لیکن گیا ڈرتا ہوا ہی کہ میرے ساتھ وہ چرواہا شکایات کے انبار لگا دے گا، آپ کی بیٹی تو لڑاکا ہی بہت ہے۔ مگر کسان جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا اس چرواہے نے اس کی بیٹی کی خدمت کے انبار لگا دیے، تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ کسان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھنے لگا ہمارے گھر میں تو یہ بڑی ہی لڑاکا تھی، ادھر آ کے کیسے سدھر گئی ہے؟ یار کوئی ایسا کلیہ بتاؤ اس کی ماں بھی ٹھیک ہو سکے۔ تو اس چرواہے نے جو جملہ بتایا آج کی ویڈیو کا وہی نچوڑ ہے۔ اس چرواہے نے کسان سے کہا کہ آپ کی بیوی کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں اور آپ کی بیٹی کی عادتیں ابھی کچی تھیں۔ اس نے آگے سے ایک جملہ بولا کہ مٹی کے کچے برتن کو آگ میں رکھو تو وہ پک جاتا ہے، مگر مٹی کے پکے ہوئے برتن کو، گھڑے کو آگ میں رکھو تو وہ پکنے کی بجائے پھٹ جاتا ہے۔ آپ کی بیوی مٹی کے پکے ہوئے گھڑے اور برتن کی طرح ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے سے ہمیں مارنے کی کوشش کرے گی۔ آپ کی بیٹی کی عادتیں ابھی کچی تھیں، انہیں سدھارا جا سکتا تھا۔ ناظرین، وہی حالات ہماری سوسائٹی کے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ابھی بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی عادتیں بدل جائیں گی، ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن عادتیں اس وقت پختہ ہو جاتی ہیں۔ 7 سال کی عمر تک بچہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتا ہے، جو عمل وہ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال کی عمر تک ان کی عادتوں کو اچھے انداز میں ڈھالا جائے، ان کے سامنے اچھے اعمال کیے جائیں، ان کے سامنے نیک کام کیے جائیں، کیونکہ بچوں کے اندر فالو کرنے کی، پیروی کرنے کی، بڑوں کو دیکھ کر کام کرنے کی ابیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ روٹی پکانے لگیں تو وہ بھی روٹی پکانے کی ضد کرتے ہیں، آپ سبزی کاٹنا چاہیں وہ بھی سبزی کاٹنا چاہتے ہیں، آپ گاڑی چلانا چاہیں وہ بھی گاڑی چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی آپ کو دیکھ کر کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، آپ کے ساتھ وہ بھی جائے نماز بچھا لیتے ہیں، کیونکہ بچوں کے اندر دیکھ کر کام کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے سامنے چھوٹی عمر کے اندر اچھے کام کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے بچوں کی عادتیں غلط طور پر پختہ نہ ہوں بلکہ صحیح طور پر پختہ ہوں۔ بچوں کی عادتوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے ان کو سدھارنا تو چھوٹے وقت میں ہے، مگر ڈنڈا اس کسان کی طرح نہیں اٹھانا، اس چرواہے کی طرح آپ نے کلہاڑا نہیں اٹھانا، بلکہ آپ نے ان کے سامنے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، اور ساتھ میں وہ اچھا کام کریں اس پر انہیں شاباش ضرور دینی ہے، انہیں داد ضرور دینی ہے، اور غلط کام پر اظہار ناراضگی بھی کریں۔ یہی بچوں کی تربیت کا ایک زبردست قسم کا کلیہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔